پاکستانی ڈاکٹرز کی اگر بات کی جائے تو پوری دنیا میں جہاں بھی جاتے ہیں پاکستانی ڈاکٹرز پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں اور اپنی مثال آپ ہوتے ہیں. یہاں پر بھی ایک کارنامہ زبردست کارنامہ سر انجام دیا پاکستانی ڈاکٹرز نے. ہم نے سوچا کہ اس کی بات کرتے ہیں اور جنہوں نے یہ کیا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. تو ہوا کچھ یوں کہ محکمہ صحت سندھ کے ماتحت بچوں کے سب سے بڑے مرکز صحت کے ڈاکٹرز نے نوشر و فیروز سے تعلق رکھنے والی 2 ماہ کی دھڑ جڑی بچیوں کا کامیاب آپریشن کیا. یہ دیکھیے ابھی آپ مناظر بھی دیکھ رہے ہیں. طبی ماہرین کے مطابق بچیوں کی صحت بہتر ہو رہی ہے. 10 گھنٹے طویل آپریشن یہ ہوا ہے اور اس میں NICH, NICVD اور SICH کے ماہرین نے حصہ لیا ہے. اور ڈائریکٹر NICH ڈاکٹر ناصر سڈل کے مطابق بچیوں کی صحت بہتر ہے. بچیوں کے والد کا نام غلام مصطفیٰ ہے جو کراچی میں رکشہ چلاتے ہیں. نائلہ اور شمائلہ 10 ستمبر کو کراچی کے علاقے گودرا کے ایک نجی اسپتال میں پیدا ہوئی. اور دیکھیے آپ کیسا کامیاب آپریشن کیا. تو یہ ڈاکٹرز جنہوں نے کارنامہ سر انجام دیا ہے جی وہ ہمارے ساتھ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارے خاص مہمان ہیں. السلام علیکم. ڈاکٹر محمد انور موجود ہیں, ڈاکٹر نائمہ موجود ہیں, ڈاکٹر توبی موجود ہیں اور ڈاکٹر غنی الرحمان موجود ہیں. سب سے پہلے تو بہت ہی مبارک ہو آپ لوگوں کو کہ اتنا امیزنگ آپریشن آپ نے کیا. سب سے پہلے تو ڈاکٹر انور یہ بتائیے کہ یہ جو کنجوائنٹ ٹوئنز ہوتے ہیں یہ کتنی ریئر, ایک پاکستان میں تو اتنا ہم نہیں دیکھتے کہ اتنی ریئر یہ سچویشن ہے, لیکن اس کے بعد جب آپ کے پاس ان کا کیس آیا تو آپ نے اس کو کیسے کیا اور اتنے سارے امیزنگ ڈاکٹرز کو جوڑ کے یہ کیا آپ نے سیپریشن ان کا, تو ذرا بتائیے کیسا رہا. ایکچولی ہمارے پاس 3rd ڈے آف لائف پہ یہ بچیاں آئی تھیں اور پھر ہم نے ایک ٹیم بنائی پروفیسر نائمہ کے انڈر میں اور پھر ہمارے پورے ہاسپٹل کو انوالو کیا. تو انیشیل فیز کے اندر تو ان کو انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے اور پرٹیکولرلی چھوٹے بچیاں جو ہوتی ہیں نیونیٹل پیریڈس میں ہوتی ہیں تو انہیں اسٹیبلائز کیا اور پھر ڈاکٹر نائمہ نے اسے اس کی سرپرستی میں اس ساری چیزوں کو پھر ہم نے ان کو انویسٹیگیٹ کیا. فردر آپ کو ڈاکٹر نائمہ اس کے بارے میں ڈاکٹر نائمہ سے کیا کیا. ڈاکٹر یہ بتائیے کہ اس سے پہلے کیا یہ ہو چکا ہے کوئی کامیاب آپریشن اور یہ کتنا مشکل تھا آپ کے لیے, بڑا ایک ٹاسک تھا؟ دیکھیے جو کنجرائل یہ ہیں کنجوائنٹ ٹوئنس یہ ہوتے ہیں, ایسا نہیں کہ نہیں ہوتے ہیں اور ریئر اناملیز ہیں. اس کا ایشو سب سے بڑا ایسا نہیں کہ ہمارے پاس بھی آئے ہیں کئی دفعہ اور آپریٹ بھی ہوئے ہیں, بٹ ان کا ایشو یہ ہے کہ وہ سروائیو نہیں کرتے. ان کی ڈیتھ آئیدر انٹرا آپریٹو ہو جاتی ہے یا جسٹ پوسٹ آپریٹو ہو جاتی ہے. کچھ تو مینی آف دیم جو ہے نا وہ بیفور سرجری ہی ایکسپائر ہو جاتے ہیں. سو ان کا سروائیول بہت کم ہے. ایشو یہ ہوتا ہے کہ ایسا نہیں کہ ہمارے یہاں یا پاکستان سے پہلے نہیں ہو چکے ہیں پاکستان سے پہلے بھی 1 2 3 4 ایسے ہیں جو کہ ہو چکے ہیں, لیکن بہت کامن نہیں ہے. ہمارے سندھ پروونس میں پبلک سیکٹر ہاسپٹل دس از دا فرسٹ ٹائم وی ہیو ڈن. مشکل یس سرجری مشکل ہوتی ہے لیکن اس سے زیادہ مشکل اس کی تیاری. سو جیسے کہا نا کہ نیونیٹل لائف میں بچتے نہیں. نیونیٹل لائف مطلب ہے شروع کے پیدا ہونے کے بعد وہ بچتے نہیں ہیں. سو وہ والا وقت جہاں پیرنٹس کو بہت ڈسٹریس ہوتی ہے کہ جی اس کو تو نکال دیں, الگ کر دیں, ہمارے لیے بہت ایشوز ہیں. اس وقت ان کو بچا کے رکھنا, اس وقت ان کو یہ سمجھانا کہ نہیں یہ تو ابھی نہیں کر سکتے کیونکہ اتنے چھوٹے بچوں میں امیچور ہوتے ہیں. ان کی جو ان کے جسم کے اعضاء ہوتے ہیں وہ امیچور ہوتے ہیں. ان کو نکالنا سیپریٹ کرنا بچوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. سو اسی لیے ہم نے آلموسٹ 2 مہینے 2-2.5 مہینے ان کو اپنے ہسپتال میں رکھا, ان کی ہر طرح سے نگہداشت کی اور جب وہ اس قابل ہو گئے کہ ان کی سرجری کی جا سکتی ہے تو ہماری ٹیم, میں یہ کہتی ہوں کہ ٹیم تھی ایک NICH کی, اور جب میں کہوں گی ہم نے یقیناً جو سپورٹ لی کیونکہ ایک سینئر ہمارے پروفیسر ہیں SICHN کے ڈاکٹر ظفر نذیر صاحب, ان کی مدد ہمارے ساتھ تھی تھرو آؤٹ دس پروسیجر. اینڈ اس کے بعد ہمارے پورے NICH کی ٹیم, میں کسی ایک کو نہیں کہہ سکتی, میں ریڈیولوجسٹ سے کہہ سکتی ہوں, میں انستھیٹسٹ, ایوری ون انویسٹڈ تھا. ڈاکٹر توبی آپ یہ بتائیے کہ اوبیسلی ایسے سچویشن میں جب یہ اس طرح کے آپریشنز ہوتے ہیں تو جیسے ڈاکٹر نائمہ نے کہا کہ کبھی ہوتا ہے کہ آرگنز کسی کو زیادہ پاورفل مل جائیں, کسی ایک بچی کو کم. ان دس کیس پرٹیکولر کیس ایسا کچھ ہے کہ جہاں پہ آپ کو لگتا ہے ماشاءاللہ اللہ میاں ان کو بہت لمبی عمر دے, صحت یاب زندگی دے, کہ ایک کو کمپرومائز کرنا پڑا
ایک کی صحت تھوڑی کم ہے, تھوڑی زیادہ دوسری کی. تو انیشل جو ہماری 2 months کی انویسٹیگیشن تھی اس میں ہم یہی انویسٹیگیٹ کر رہے تھے کہ ہم کتنا سیفلی آرگنس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. تو اس میں جو میجورٹی جو آرگن شیئر ہو رہا تھا وہ لیور تھا. دا گڈ تھنگ واز دیٹ بوتھ دا بیبیز ہیڈ سیپریٹ لیورز اور وہ ایک ہی جگہ سے کنیکٹڈ تھا. تو ہم نے اس کی ایویلیویشن کی, اور پیریکارڈیم جو دل کے اوپر جھلی ہوتی ہے وہ ملی ہوئی تھی ان دونوں کی. تو ہم نے یہی ایویلیویشن کی کہ ہم جب سیپریٹ کریں گے تو کیا دونوں بیبیز کو ایکولی لیور مل سکتا ہے, وچ واز پاسبل ان دس کیس. تو ہی پھر ہم نے آگے فردر اس کو لے کے گئے, الحمدللہ سیفلی سرجری میں ایکولی دونوں کو ایکول اماؤنٹس آف. ڈاکٹر غنی آپ بتائیں کہ سرجری تو صحیح ہو گئی, سکسیزفل ہو گئی, اب آنے والی زندگی جو ہے ان بچیوں کی بالکل نارمل اور ان کے لمبس بالکل صحیح گرو کریں گے جس طریقے سے ہوتا ہے, یا پھر کہیں نہ کہیں کچھ؟ جی انشاءاللہ بالکل صحیح گرو کریں گے یہ, اور ان کی نشو نما ایسے جیسے عام لوگوں کی ہوتی ہے, لیکن ان کی وزٹس جو ہے ہمارے پاس یہ ہوتی رہے گی, اور ہم ہر مہینے کے بعد یا 2 مہینے کے بعد یا ہفتوں کے بعد ان کو ایویلویٹ کرتے رہیں گے. اور کمپیریٹیولی تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اگر سر جڑے ہوئے ہوں تو پھر ذرا زیادہ مشکل ہوتا ہے, وہ زیادہ مشکل ہوتا ہے, وہاں موٹیویشن زیادہ مشکل ہے. ہمارے پاس یہ تھا کہ لیور جڑا ہوا تھا, اسکن جڑی ہوئی تھی, اور پیریکارڈیم جڑا ہوا, جیسے ڈاکٹر بھی نے بتایا. سو ان کو سیپریٹ کرنا مشکل ضرور ہے لیکن ممکن ہے. کچھ ایسی ٹائپس ہوتی ہیں اس میں جو ممکن ہی نہیں ہوتا سیپریٹ کرنا, تو ان میں زیادہ ایشوز ہوتے ہیں. پھر ہم وہاں پر سیپریٹ بھی نہیں کرتے کیونکہ ہمیں لائف بچانی ہے بچوں کی. کبھی یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کو یہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, کسی ایک کو بچائیں یا دوسرے کو بچائیں, تو وہاں پر ہمارے پاس مسئلے مسائل ہوتے ہیں. یہاں پر جو اچھی اپرچونٹی ہمارے پاس تھی, جو ہم کہتے ہیں گڈ لک تھی, کہ دونوں بچیاں ماشاءاللہ اچھی ہیں, سیف ہیں ہر طرح سے. ڈاکٹر انور, یہ جو کو جوائنٹ ہوتے ہیں, کنجوائنٹ, یہ اوبیسلی بیلی میں بھی آپ کو نظر آتے ہیں جب آپ اسکین کرتے ہیں, تو اس وقت ایک ماں کا اور ایک ڈاکٹر کا جو پارا ہوتا ہے پیشنٹس کا اور کاؤنسلنگ, یہ بھی بہت ضروری ہے. جی جی, وہ بہت ضروری ہوتی ہے, اور پرٹیکولرلی ان ایسے بیبیز اگر ڈائگنوز ہو جائے تو ان کو ہمیشہ ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں ہی ڈیلیور کرایا جاتا ہے, اور عموماً سیزیرین سیکشن سے ہی ڈیلیور ہوتے ہیں. اور پھر ہاسپٹل جہاں پہ بعد میں بچی کی کیئر ہونی ہے اسے پہلے سے ہی پلاننگ ہم اسٹارٹ کر دی تھی. بٹ ان دس کیس انفارچونیٹلی ہمارے پاس یہ 3rd ڈے پہ آئے تھے, اور ہمیں بیفور ان کا بارے میں اتنا زیادہ معلوم نہیں تھا, مگر دین وی ٹک چیلنج دیٹ, اور پھر ہم نے ان کے لیے ایک الگ سے آئسولیٹڈ روم بنا لیا جہاں ان کی پورا 1 مہینہ ان کی کیئر کی گئی. اس دوران ہم نے ڈفرینٹ سیشنز اپنی ٹیم کے ساتھ ڈسکس کیے, اور جس میں ہمارے انٹینسوسٹ تھے ڈاکٹر مرتضیٰ, نیونوٹالوجسٹ تھے ڈاکٹر حنیف, ڈاکٹر نوید, ان سب کی ٹیمز تھیں. ایک بڑا ہم نے بڑا مسیحاؤں کی ایک زبردست جو ہے نا ہم اس وقت ایفرٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر نائمہ, اس ایسے آپریشن کے لیے, ایک تو نارمل آپریشن کے لیے اتنے لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں, ایسی کمپلیکیٹڈ سرجری کے لیے تو بہت زیادہ پیسے چاہیے ہوتے ہیں, اور جو یہ والد ہیں وہ چنچی چلاتے ہیں. تو یہ سپورٹ کہاں سے ملا, یہ ریسورسز کہاں سے ملے؟ دیکھیے سپورٹ ریسورسز یس ہماری ضرورت تھی, کیونکہ ہم سے بار بار کہہ رہی ہوں سرجری صرف نہیں ہے, ان کو تھرو آؤٹ لینا, پہلے سرجری سے پہلے پریپیئر کرنا ہے, پوسٹ سرجری کے بعد پوسٹ آپ پیریڈ میں ان کی جو نیڈ ہے ICU کیئر, وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ تھی. پبلک سیکٹر ہاسپٹل ہے, گورنمنٹ کی سپورٹ جتنی ہمیں ملنی ہوتی ہے وہ ملتی ہے, اس میں کوئی ایسا نہیں ہے, وہ سب جگہ بچوں کو جیسے ملتی ہے, بٹ دے نیڈ این ایکسٹرا سپورٹ. سو جو ایکسٹرا سپورٹ تھی وہ میجورٹی آف دیٹ ہمارے اپنے ریزیڈنٹس, اپنے ڈاکٹرس, اپنے فیکلٹی ممبرس نے اپنی زکاتیں نکالی ہیں, اینڈ دے یوز دیٹ ایوری تھنگ کہ ہمیں کرنا ہے یہ کام. اینڈ یس میں اپنے ڈائریکٹر کا بہت NICH کا بہت شکریہ ادا کروں گی کہ ان کی بھی پوری سپورٹ ہمارے پاس تھی. ہم نے ان سے جو چیز مانگی کہ سر جی ہمیں یہ چاہیے, اینڈ ہی ٹرائی ٹو مینیج دیٹ, جیسے وہ فیسیلیٹیٹ کرا, جتنا ہم نے مانگا انہوں نے ہمیں دیا. تو یس انتظامیہ آف دا ہاسپٹل, دا ڈاکٹرز اینڈ دا گورنمنٹ آف سندھ, they all work together and then we get this result. جی غلام مصطفیٰ جو ان بچوں کے فادر ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ان سے ذرا ان کے تاثرات جانتے ہیں. غلام مصطفیٰ, آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ آپ کے جی جی ڈاکٹرز بھی یہاں پر موجود ہیں, کیسا لگ رہا ہے آپ کی بچیوں کی زندگیاں بچ گئی ہیں ماشاءاللہ, ان کی پرورش کریں گے آپ, ان کو ہنستا کھیلتا دیکھیں گے؟
इंशाल्लाह कोशिश तो यही है, हर बाप का यही मतलब कोशिश होता है बच्चों का खुश रखना। बाकी माशाल्लाह अल्लाह के हाथ में इंसान तो कोशिश कर सकता है, हम भी इंशाल्लाह यही करेंगे। अभी तो आपको दिखाने के लिए ये बिल्कुल आ रहे थे माशाल्लाह, बच्चे भी बिल्कुल ठीक है। माशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे बताएं कि देखिए शुक्रिया तो अदा करना मुश्किल है, आपकी वाइफ कैसा क्या फील कर रही हैं और डॉक्टर्स के बारे में क्या कहेंगे जिन्होंने काम किया है? माशाल्लाह डॉक्टरों ने अच्छा काम किया, हमारा बहुत साथ दिया है डॉक्टरों ने बहुत साथ दिया है। और आपकी बेगम, आपकी वाइफ क्या सोच रही हैं? हाँ आपकी बेगम क्या सोच रही हैं, अहलिया आपकी? अच्छे बिल्कुल खुश हैं, बिल्कुल वो भी ज्यादा खुश हैं, हम भी बहुत खुश हैं। जबरदस्त। हम बहुत खुश हैं माशाल्लाह, अल्लाह ने अच्छा कर दिया, एक जिंदगी बना दिया। बिल्कुल। तो हम ये खुद माशाल्लाह रक्षा चलाते हैं, खुद एक गरीब इंसान है, बाकी अल्लाह बेहतर करेगा, देने वाला अल्लाह का ज़ात है भाई। राइट। जी ये खास बात ये है कि एक ऑर्डिनरी इंसान, एक आम शहरी की फैमिली जो है खुश है। डॉक्टर टूबी ये गुलाम बताइए, मुस्तफा बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ ही है। हमारे साथ ही है? हाँ अच्छा, हाँ। डॉक्टर टूबी ये बताइए, आने वाली ज़िंदगी में कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो इन बच्चियों को देखनी चाहिए या इनके वालिदैन को ऑब्वियसली इनके लिए ख्याल रखना चाहिए, चाहे वो फिज़िकल एट्रीब्यूट्स हों या यू नो विद इन द बॉडी एट्रीब्यूट्स हों? अभी करंटली तो इनका वुंड है बहुत बड़ा मिड लाइन, Right. जिसको हम फॉलो कर रहे हैं टिल इट कम्प्लीटली हील्स अप। Right. तो उसमें तकरीबन 4 to 6 वीक्स लग सकते हैं। उसके बाद फिर जितने इनके बॉडीली फंक्शंस हैं, जैसे लिवर सेपरेट हुआ है तो उसकी ग्रोथ अब कैसे होती है, आगे जाके एलएफटीज लिवर फंक्शंस कैसे रहते हैं, बाकी न्यूट्रिशनली ये कैसे डेवलप होती हैं। अच्छी चीज़ ये थी कि बाकी ऑर्गन्स दोनों थे, बिल्कुल मिरर इमेज की तरह थी। तो वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि बहुत कॉम्प्लिकेशंस होंगी, लेकिन लिवर के लिए और न्यूट्रिशनल ग्रोथ के लिए हम इनको तो देखेंगे। 4 हमारे ये सुपर हीरोज क्या कहेंगे अब, वन बाय वन जरा आप कमेंट कीजिए जरा, आप कोई मैसेज जो आप देना वी आर वेरी हैप्पी कि वी डिड इट इन पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल बिल्कुल ऐसे। एंड सक्सेसफुली होल ऑफ आवर हॉस्पिटल टीम ने बड़ा एफर्ट की बेबीज के लिए और अल्टीमेटली बेबीज विद सर्वाइवल जी। वी आर पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में हमारी भी कैपेसिटी भी है, कैपेबिलिटी भी है, वी कैन डू एनीथिंग वी वांट। Amazing. और बस सपोर्ट होने चाहिए, रिसोर्सेज होने चाहिए। अगर रिसोर्सेज है ना तो वी कैन प्रूव आवरसेल्फ बेटर देन। आप क्या कहेंगे? हमारा एम यही था कि कॉन्जॉइंट ट्विंस तो पैदा होते रहेंगे, कभी भी किसी को इस सर्जरी के लिए मुल्क से बाहर ना जाना ना पड़े। क्या बात, हमारे Amazing. पास और ये आपका क्या मैसेज? बात है। सबसे बड़ी बात जो है वो टीम वर्क है। जी तो हमें इसमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो गया कि सारे डिपार्टमेंट उसमें इन्वॉल्व थे और हमें मतलब इसमें Success. आखिर तक पहुंचाने में मतलब लेकिन सर आपने तो सबसे जरूरी काम किया ना, बेहोशी Most वाला, important part. वो Yes. बहुत जरूरी था। थैंक यू सो मच। एक हमारा दिल फख्र से ऊंचा है और जैसे डॉक्टर तूबी ने कहा कि ऐसा यू नो एक अमेजिंग टीम पाकिस्तान में हो कि पाकिस्तान से बाहर जाने की जरूरत ना पड़े जी, किसी को। गुलाम मुस्तफा आपका भी बहुत शुक्रिया और ऐसे ही बहुत हंसे मुबारक खेलें, हो आपको। अपनी जिंदगी जिए खुशियों के साथ अपनी फैमिली के साथ। जी